بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 11 سپٹمبر سے 17 سپٹمبر کے درمیان، یعنی کہ منڈے سے سنڈے تک کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ اگست کے مہینے میں میرے 3000 سبسکرائبر بڑھے، اور میں نے 28% اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ ابھی 68% رہتا ہے، وہ بھی آپ کے تعاون سے رہے گا، تو آئی ایم گریٹفل، اور یہ کوشش جاری رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 یہ پارٹ 2 ہے، جس میں لیو، ورگو، لبرا اور اسکارپیو کے بارے میں آپ کو یہ پروگرام سننے کو ملے گا۔ یہ ہفتہ کافی بہتر ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے؟ آج کل آپ کی کمپیٹیبلٹی کی سیریز بھی چل رہی ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ لیو کا میں 12 زوڈک سائن کے ساتھ کیسا، تو اپنے فیڈ بیک دیجیے گا لیو کے۔ میں نے کافی دل سے پروگرام کر رہا ہوں، تو 3 پروگرام میں نے ریکارڈ کر دیے ہوئے ہیں، باقی 3 پروگرام اور آج ریکارڈ کروں گا، تو یہ جلدی آپ کو یہ سیریز لیو والی کمپلیٹ ہوگی، پھر ورگو کی شروع کروں گا۔ اینی ہو، لیو سٹارٹ آپ کا اسینڈنٹ سے ہو رہا ہے۔ آپ کے مون اور وینس آپ کے اسینڈنٹ میں، آپ کے پہلے گھر میں، ملکہ اور بادشاہ، اور ود ایک دیوی کے ساتھ فیمیل، یعنی کہ کہہ لیں کہ میاں بیوی پلس سالی۔ تو اس وقت یہ دا بیسٹ کمبینیشن، پیور لیو پن آپ کے اندر ہوگا، بالکل ایسا ہوگا جیسے، اور پھر بڑا رومانٹزم، اچھے کپڑے، آپ تو پہلے ہی اچھے کپڑے پہنتے، پر مزید کوئی نیا جوڑا، کوئی 0 میٹر کپڑے نکال کے، پھر پرفیوم لگا کے، اپنے آرنامنٹس کو اچھی گھڑی لگا کے، اچھی اینک لگا کے، اچھا زیور پہن کے، بن سور کے یہ 2 دن آپ کے گزریں گے۔ اور میوزک میں بڑی دلچسپی رہے گی، وارم ہارٹڈ ہوں گے، میٹھا بولیں گے، میٹھی چیزیں کھائیں گے، دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو کریں گے، وارم ہارٹڈ ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ پیار سے بولیں گے، کافی اتنا۔ اب پہلے کا لاٹ دوسرے گھر میں جب ہوتا ہے نا، تو یہ بندہ نا اپنے بچپن کے واقعے بڑے یاد کرتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے لیو ہیں، تو آپ کے پیرنٹس آپ کی پڑھائی پہ، آپ کی پرورش پہ، آپ کی تربیت پہ بہت کام کریں گے۔ 2 دن میں وہ لے کے پھریں گے، آپ پہ پیسے خرچ کریں گے، آپ کو بھی پیسہ کمانے کی ہرس لگے گی، اور پیسہ کما کے بینک میں رکھنا پسند کریں گے، اور کئی لیو تو ناجائز پیسوں کی طرف بھی جائیں گے۔ اور اچھا، ایک کام کیجیے گا، اس 2 دنوں میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ یا پیسے لے کے آپ نے سفر نہیں کرنا، پیسے گم ہو سکتے ہیں، چوری ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک احتیاط برتنی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ آپ کی پلاننگ بڑی پازیٹیو ہوگی، بہت پازیٹیو ہوگی، اور پروفیشن کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، اور سیلف کانفیڈنس ہوں گے بہت زیادہ۔ سوچ آپ کی کہہ لیں کہ ایٹیٹیوڈ، ایپٹیٹیوڈ، تھنکنگ پروسیس ان کا پیور لیو والا ہوگا، ود وہ کیا کہتے ہیں دال اور اوپر تڑکا لگا ہوگا، تو ود آپ کی تو چہرے پہ بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ انٹیوشن بھی ہوگی، اور کیا لفظ کروں، نور ہوگا، اپوزٹ سیکس آپ کی طرف اٹریکٹ بہت کریں گے، اور بورن نیچر جسے کہتے ہیں نا، آپ کا ول پاور اور آپ کی بہت اچھی۔ اچھا، بڑا لوگ آپ کو پرووک کریں گے، لیکن آپ کو نہ تو غصہ آئے گا، نہ کسی بات پہ آپ اڑ جائیں گے، نہ کبھی کسی بات پہ ضد کریں گے، اور نہ آپ بدلیازی کریں گے، اور نہ ہی آپ کسی بات پہ لڑنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ از دی بیسٹ ٹائم آپ کے لیے، بیسٹ ٹائم، آپ اس کو انجوائے کیجیے گا، اپنے ذاتی کاموں کی طرف توجہ دیجیے گا، اپنی ذات پہ توجہ دیجیے گا، اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کیجیے گا، کوئی پیسے رکے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کیجیے گا، یہاں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ کا اللہ بھلا کرے لیو، 13 14 15 اور مون یہاں پہ مون، سن اور مرکری 3 سیارے ہیں، تو سن دوسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں، مرکری جو یہاں پہ ریٹروگریشن میں، لیکن اتنا آپ کو تانگ نہیں کرے گا، بٹ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس سے آپ کو رک کے آئیں گی، یا ایسا لگے گا جیسے نہیں ہو رہا ہے، چچاہٹ ہوگی، بولنے میں ذرا سوچوں میں گم ہو جائیں گے، بولنے میں ریلکٹنس آئے گی، لیکن
ایک دم پھر واپس اپنے آپ کو ریوائیو کریں گے، اور پھر کوئی بات کر رہا ہوگا تو کہیں اور کھو جائیں گے، ہیں کیا کہا آپ نے. تو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ آپ کو رہے گا. اور بعض دفعہ بولتے بولتے اپنے ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، کہیں سوچ میں کھو جائیں گے، اور پھر ایک دم یاد آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، میں نے کہا بات کرنی تھی. ارریلیونٹ باتوں کی طرف توجہ رہے گی. تو اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. دوسرے کا لاڈ جب ہوتا ہے تو قسمت بڑی ساتھ دیتی ہے، آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور زیادہ خوبصورت نظر آنا، اپنے آپ کو ابھار کے رکھنا، اپنے آپ کو کیا کہہ لیں کہ اپ لفٹ کرنی، اپنی مشہور ہونے کی کوشش کرنا، پیسے جمع کرنا، اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنا، اور دولت اکٹھی کرنا. اور بعض دفعہ ناجائز طریقے سے بھی پیسے جمع کرنے کے چکر میں جائز ناجائز کی تفریق بھول جانا. اور اگر پیسے زیادہ آئے تو پھر موج مستی میں بھی آپ اپنا کریں گے. اچھا، یہاں پہ سسرال کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے بہت بہتر ہوں گے، اچھا ہوگا. بٹ آپ کی کچھ باتوں پہ ساسو ماں ذرا بھڑک اٹھ سکتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو کوشش کیجیے گا کہ زیادہ ٹریگر نہ کیجیے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. بعض دفعہ وہ سوچ کچھ رہیں گے، بول کچھ رہیں گے، جس کی وجہ سے کوئی الفاظ غلط بھی نکل سکتے ہیں، جس سے سسرال میں آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ بدمزگی ہو سکتی ہے. لینگویج آپ کی بہت اچھی ہوگی، اور فنانشیل ایڈوانٹیجز آپ کو ضرور ہوں گے. وہ لوگ جو کمرشل پراپرٹی کا ڈیل کرتے ہیں، کمرشل ایریے میں ہیں، اسکول کالجز کا بزنس کرتے ہیں، زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا بزنس کرتے ہیں، ان کو کافی فائدہ ہوگا. اور ان کو کوئی نہ کوئی پیسے نکل آئیں گے، ان کے پھنسے ہوئے پیسے نکل آئیں گے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی نہ گھسیے گا، کیونکہ مرکری ریٹروگریشن ہے، تو وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان نہ ہو جائے. بینکر حضرات اپنے لوگوں کو ڈیل کریں گے اور اپنے بول کے. اچھا، ایک چیز ہو سکتی ہے، بینکرز کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کنونس کر لیں گے، اور بعد میں کہ ٹھیک ہے آپ اتنے وہ جو پیسے آپ نے دینے جمع کرانے ہیں، تو وہ آپ انتظار کرتے رہیں گے. وہ 1-2 دن نہیں آئے گا تو تھوڑی سی مایوسی ہوگی، لیکن آ جائے گا. اس طرح کا بات رکاوٹ بن سکتی ہے. تو اس لیے یہ ٹیچر، لائر، بینکرز یہ بہت ہی ایکٹیو ہو کے اپنا کام نکالیں گے. وکلا کو خاص طور پہ ٹیچر، وکلا یہ بڑا اچھا بولیں گے، بڑا اچھا. بٹ اسٹوڈنٹس کی طرف سے کوئی ریزسٹنس یا جج کی طرف سے کوئی ریزسٹنس مل سکتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا. آگے چلتے ہیں. لیو آپ کا ویکینڈ ہے 16، 17، اور مون، کیتو اور مارس کٹھا ہے، اور تیسرے کا لارڈ پہلے گھر میں ہے. پہلے یہ دیکھتے ہیں تیسرے کا لارڈ پہلے گھر میں کیا کر رہا ہے. تو آپ کو، اگر آپ چھوٹے لیو ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی مثلا چیز سیکھے، ڈرائنگ میں رنگ بھر رہے ہیں، یا مکینرو سیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور وہ کام آپ کے پیرنٹس کروائیں گے، جس سے آپ کی ذہانت انکریز ہوگی. اور اگر آپ بڑے ہیں تو آپ اپنے علم پہ بڑا ناز کریں گے، مغرور ہوں گے، کہیں گے میں مجھ جیسا جاننے والا، مجھ جیسا عقل مند کوئی بندہ ہے نہیں. ویسے لیو میں یہ عادتیں ویسے بھی ہیں، اور یہ ذرا بڑھ جائیں گی. ہر چاہنے اور جاننے والا فرد آپ کے علم اور عملی صفتوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. لمبی لمبی چھوڑیں گے ضرور، لیکن ویسے آپ لوگوں کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. علم سر چڑھ کر بولے گا. تو یہاں پہ کیونکہ مون کیتو ہے اور مارس ساتھ بیٹھا ہے، جب یہ سچویشن بنتی ہے تو بندے کو غصہ بڑا آتا ہے، ٹریگر بڑا کرتا ہے، ایک دم ریکٹ کر دیتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، شوق کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ ایگریشن میں چل جاتا ہے، بلنڈنیس میں چل جاتا ہے، جس سے لوگ تھوڑے سے خفا ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ ضد میں آ کے سازشی ذہن بنا کے دوسروں کو ٹانگ کھینچتے ہوئے بھی نظر آئیں، دوسروں کو ڈاج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انڈر دی کارپٹ چل کے کسی کی بیڑا گرک بھی کر سکتے ہیں. بد دعا نہیں دینی. یہاں پہ بھاگ دوڑ بہت ہوگی، چھوٹے چھوٹے سفر بہت ہوں گے، کیونکہ کیتو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے. شام کو تھکے ہوں گے، جسم ٹوٹ رہا ہوگا، تو پھر پین کلر کھا رہے ہوں گے. بڑی بہن کے ساتھ کچھ نہ کسی بات پہ میچ پڑ جائے گا، اس کی گلی سری باتیں سن کے آپ ڈپریس ضرور ہوں گے.
تو لہٰذا کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو ان نیسیسری کاموں میں مت الجھائیے گا، کسی کے خلاف سازش مت کیجیے گا۔ جب بندہ کسی کے خلاف سازش کرتا ہے تو پھر وہ خود بھی ٹینشن میں رہتا ہے، جس سے آپ ڈیپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، گلا خراب ہوگا، ٹھنڈا پانی مت پیجیے گا، اے سی سے نکل کے گرم نکل کے پھر اے سی، جس سے آپ کا ٹمپریچر اور یہ ٹونسلز کا پرابلم، تھروٹ پرابلم اور فلو، نزلہ زکام ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو ٹک کے گھر بیٹھیے گا، کسی کام کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی، اپنا شو مارنے کی، اور کسی کے ساتھ بھیڑ جانا، انتقام لینا، اور ادھر لڑائی بجائی کرنا، ادھر کی ادھر، اب ایک بہن کی بات سن کے دوسری بہن کو بتا دیا، ان دونوں کو لڑا دیا آپس میں، تو یہ سازشی ذہن آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ویکنڈ مت خراب کیجیے گا، ان نیسیسری باتوں میں مت الجھیے گا، لیو انجوائے کیجیے گا۔ اللہ حافظ جی۔ ورگو، کیا حال ہے آپ کا یہ ہفتہ 11 سپٹمبر سے 17 سپٹمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، پہلے تو آپ کو ہیپی برتھ ڈے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ سال اچھا گزارے، اور اگلا سال اسی طرح آپ اپنے سالگرہ دوبارہ منائیں۔ اور آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے سبسکرائب کرنے میں مدد دے رہے ہیں، اور اس دوبارہ بھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی 28% میرا ٹارگٹ اچیو ہوگا، میں نے اس کو 100 پہ جانا ہے، تو ابھی 68%، 2-3 مہینوں میں نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، تو آپ ہی کی وجہ سے ہوگا۔ سٹارٹ آپ کا 12ویں گھر میں ہو رہا ہے، اور 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر، مون وینس کٹھا ہے آپ کا بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑی بات جو آپ کی نظر آ رہی کہ مون وینس اور یہ 12ویں گھر میں، اور 12واں گھر آپ کو پتہ پڑا رومانٹزم، یہاں پہ ہڈن افیئرس کا بھی ہے، تو یہ اس قسم کا، پہلے دیکھتے ہیں 12ویں کا لارڈ جو اٹھا اور پہلے میں بیٹھ گیا، تو تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہوں گے۔ ایک تو مون وینس جب کٹھا ہوتا ہے نا، تو بندہ رومانٹزم میں جاتا ہے، وارم ہارٹ ہوتا ہے، اور موڈی شائی، اچھے کپڑے پہننا، اور کہہ لیں کہ آرٹ اینڈ فیشن میں بھی بہت جاتا ہے، اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ محبت کی طرف اس کا رجحان زیادہ تھا۔ اور پھر آپ کو نا یہ 2 دن ایسے ہوگا جیسے آپ کھلی گفتگو کریں گے، کھلی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اپنے قصے سنائیں گے، اپنے راز باہر نکال دیں گے، اپنے سارا، تو یہاں پہ اپنے یو ول ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف، اپنی تشہیر نہیں کرنی، کوئی ایسی بات جو راز دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی راز کر دیں، کیونکہ یہاں پہ چھوٹا سیارہ بیٹھا ہے تو وہ آپ کے خلاف جائے گی، تو آپ کو اپنے آپ کو کمپوز اور سیریس رکھنا پڑے گا، اپنے حرکات پہ نظر رکھنی پڑے گی، اور وہ راز و نیاز کی وہ تمام باتیں جو دوسرے لوگوں کے سامنے اوپن نہیں کرنی۔ آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق رہے گا، اپنی یہاں پہ مرضیاں کرتی، اور نیند بڑی ہوگی، کھانے پینے کا، اور اخراجات آپ بہت اپنے کا ضرور سے زیادہ اخراجات کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ٹکا کے کہتے ہیں نا پیسے خرچنا، وہ آپ کو بہت زیادہ آپ کا ہوتا ہوگا۔ اور آپ کا یہاں پہ کیونکہ وینس ہے تو مہنگی چیزیں، کپڑے، برانڈڈ کپڑے، گھر کے کہہ لیں کہ پردے نئے ڈال لیں جی، گھر کو صوفے نئے لے لیں، صوفوں کے کپڑے تبدیل کر لیں، تو فضول خرچی کرتے ہوئے بہت نظر آتا ہے، اس سے آپ نے بچنا ہوگا۔ اب جب یہاں پہ تو کچھ آپ کو کچھ نیگیٹو ایکٹیویٹی میں کک بیک یا ہڈن افیئرس میں بھی جاتے ہوئے نظر آئے، یا کوئی دوسری خفیہ شادی کرتے ہوئے بھی نظر آئے، یا آلریڈی اگر آپ نے کوئی شادی کی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ آنا جانا آپ کا لگا رہے گا، اور یہ بڑا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ فروٹفل اور رومانٹزم آپ کے سر پہ سوار ہوگا، اور آپ کی فورن ٹریولنگ کے چانسز بھی پورے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اخراجات جیسے میں نے کہا بہت زیادہ آپ کے ہوں گے، انجوائمنٹ، فزیکل انجوائمنٹ بھی آپ کی ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ آپ کی آؤٹ لک بڑی، جیسے میں نے پہلے کہا، بڑی لبرل آؤٹ لک ہوگی،
اور وانڈرنگ پوزیشن جسے کہتے ہیں، یہ ہمارا والا پروگرام بھی سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے پھر آپ کا آ جاتا ہے پہلے کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، اور مون مرکری آپ کا اور سن بھی ادھر ہے، تو 3 سیارے آپ کے سینڈرڈ میں، تو دماغ تو زیادہ کام کرے گا، اور بڑا آپ کی صحت اچھی ہوگی، بڑا آڈیٹوریکل ابیلٹی بڑی اچھی ہوگی، بڑا پراعتماد اور محنت سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، اور اپنے فیصلے دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں نظر آتے ہیں۔ جب وینس اور سن اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ، وینس اور مرکری اکٹھا ہوتا ہے نا تو بندہ سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوتا ہے اور بولتا بہت ہے، اور آپ اپنے سب پر اپنی عقل و شخصیت کا روب بھی ڈالتے ہوئے رکھتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس چیز سے آپ کو بچنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو خیال کرنا ہوگا، پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، کول مائنڈیڈ ہوں گے۔ بس ایک چیز یاد رکھیے گا، مرکری ریٹروگریشن میں باہر کی چیزیں نہیں کھانی، آپ نے کوئی ایسا چیز نہیں کھانی جس سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے، تھوڑی سی ہچکچاہٹ رہے گی، کمیونیکیشن میں آپ کی ڈسٹربنس رہے گی، بات کہتے کہتے رک جائیں گے، کھو جائیں گے، اور سوچیں گے کچھ، کہیں گے کچھ، تو یہاں پہ آپ نے اپنی کنسنٹریشن کو امپروو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ فی البدی بولتے جائیں تو آپ وقتی طور پہ دھیان کہیں اور چلا جائے گا، وہ کوئی غلط نہ بول جائیے گا۔ یہاں پہ اپنے آپ کو خیال کرنا ہوگا اپنا، اور آپ کی ول پاور بہت اچھی ہوگی، اور کہہ لیں کہ یہاں پہ بعض کئی کام جس کی آپ پلاننگ کریں گے، بڑی اچھی پلاننگ، اور اپنے عقل کو، اپنی آئی کیو لیول کو گرو کر لاتے ہوئے بہت اچھا آپ پرفارم کر جائیں گے، بہت اچھا بول دیں، اپنے ذاتی کام نکال لیں گے، اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکال لیں گے، اور آپ کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ ہوگا، اور پروفیشن کی طرف آپ کا توجہ زیادہ ہوگا۔ کنفیوژن کسی قسم کا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑا سا آف مائنڈ ہونے کے چانسز ہے، غصہ نہیں چڑھے گا کسی قسم کا، اور کوئی آپ کا ضد بازی نہیں کریں گے، یہاں پہ بڑا اچھے طریقے سے معاملات کو چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا 16 اور 17 دوسرے گھر میں مون، کیتو اور مارس ہے، اور دوسرے کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کو ویکینڈ تھوڑا سا تنگ کرے گا، تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کرے گا، غصہ، سخت زبان یوز کرنی، ابیوسو لینگویج، ایک دم چڑھ دوڑنا، وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ ان کی سگریٹ بڑھ جائے گی، ڈرنک کرنے والے ڈرنک بڑھ جائے گی، ڈرگز لینے والے ڈرگز میں چلے جائیں گے، اور پھر غصے میں آ کے سخت باتیں اور ایک دم ریئیکشن شو کرنے کے چکر میں رہیں گے۔ جب مون اور مارس اکٹھا ہوتا ہے تو بندے کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، اور پھر اوور کرجیس ہو کے، اور پھر وہ ضد پہ اڑ جانا، اور ایک دم چڑھ دوڑنا، اور لڑنا شروع کر دینا، اور ایموشنل ہو جانا، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جانا، اور ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اور ساتھ مون کیتو ہے، اچھا جب مون کیتو ساتھ ہو تو پھر بندہ بالکل ہی کہہ لے کہ سازش کرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، اور 2 نمبر چیزیں سے پیسے کمانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو 2 نمبر طریقے سے پیسے بھی آ جائیں گے، کسی کو ڈاج دے کے، کسی کو جھوٹ بول کے، کاروبار میں ادھر ادھر کر کے، کک بیک لے کے، اور کسی کے خلاف انٹریگ کر کے، سازش کر کے، آؤٹ آف دی وے جا کے پیسے آتے ہوئے نظر آتا ہے، اور پھر آپ کہہ لیں کہ کوئی وہ پیسے پھر بینک میں جمع کرانے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کڑھائی گوشت، مسالے والی چیزیں یا اس قسم کی چیزیں آپ کھائیں گے جس سے آپ کا معدے میں پرابلم آ سکتا ہے۔ تو ایک تو اپنی خوراک کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو سکون میں رکھنا ہے، کوئی ضرورت نہیں لڑائی جھگڑا کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ بھیڑنے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ لڑنے کی، ادروائز پھر آپ ہی کو ٹینشن رہے گی، اور آپ پھر پرابلم میں رہیں گے۔ دودھ کا صدقہ کیجیے گا، کنٹرول رکھیے گا، غصے کا کنٹرول خاص طور پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ورگو غصہ بہت آئے گا، ایک دم چڑھ دوڑیں گے، اور پھر بعض دفعہ لینگویج بھی آپ ابیوسو لینگویج یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
تو اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لبرا کیا حال آپ کا یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں 11 سپٹمبر سے 17 ستمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. اور آپ کا شکریہ سبسکرپشن کا. آپ سبسکرائب کر رہے ہیں. میں نے 28% ٹارگیٹ اچیو کر لیا ہے. ابھی 68% ٹارگیٹ رہتا ہے. پوڈ کاسٹ آپ سے جاری رہے گی. اس پہ کام کیجیے گا. سٹارٹ آپ کا 11ویں گھر سے ہو رہا ہے اور مون اور وینس کٹھا ہے. اور یہ 11ویں گھر میں جب مون آتا ہے تو بندہ جو اس کے کہہ لیں کہ یہاں پہ ساتھ وینس بھی بیٹھا ہے. تو وینس آرٹس بیوٹی اور فیشن کا لارڈ ہے اور رومانٹزم اور آپ کے اندر آرٹ لور میوزک یہ ساری چیزیں آپ کے اندر بہت کام کریں گی. آپ کافی اس پہ فیشن کرتے ہوئے نظر. 11 گھر سفر کا بھی ہے تو سفر بھی آپ کا بہت اچھا ہوگا اور بہت ہی کوئی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ یا کوئی نہ کوئی یہاں پہ بڑا خوشگوار موڈ میں آپ کا سفر ہوگا. بزرگوں کا بھی گھر ہے. بڑوں اور بزرگوں کا گھر ہے. لہٰذا یہاں پہ بڑے بزرگوں کی بھی آپ کے ساتھ سپورٹ رہے گی. آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ کے ساتھ اچھی کنورسیشن ہوگی. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی شادی طے کرنے میں پیش ہوں گے. یہاں پہ آپ کی کمیونیکیشن اور بولنے کی طاقت بھی بہت اچھی ہوگی. تو باہر جاتے ہوئے سفر آپ بہت ہی اچھا کرتے ہوئے ہیں. اپنے بڑوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بن جائیں گے, اچھے ہوں گے اور یہ 2 دن بڑے خوشیوں سے گزریں گے. سٹیٹس رتبہ مرتبہ ملے گا. اپنے بڑوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور کامیابی سمیٹنے کا ٹائم ہوگا اور کوئی نہ کوئی ہوش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم. اس کو انجوائے کیجیے گا کیونکہ 11ویں کا لاٹ جب 12ویں میں جاتا ہے نا یہ خیال کیجیے گا کوئی خفیہ سرگرمیوں میں دلچسپی نہیں لینی. کوئی معاملہ خواہشات چپ کے پوری کرنے کک بیکس لینے کے لیے نہ کرنا کیونکہ پھر آپ کو گلٹی کانشیس ہوں گے, کچھ شرمندگی بھی محسوس کریں گے. دوسرا کسی دوست جاننے والے سے کچھ ایسا غیر قانونی خفیہ تعلق جس کو چھپائے رکھنا آپ کی نظر میں ضروری ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے اور سارا کچھ ان پر لٹانے کی کوشش کریں گے. جیسے خفیہ تعلقات, شادی شدہ ہوتے بھی شادی کر لینا. تو یہ چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں, ٹریگر کر سکتی ہیں. اس سے آپ کو بچنا ہوگا. ادروائز سٹارٹ ہفتے کا کوئی نہ کوئی خواہش پوری, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا, کوئی فورن ٹریولنگ, کوئی بڑوں سے فائدہ, کوئی آپ کے اسپاؤس کا رول ہے آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا اور کوئی نہ کوئی اسپیکولیشن اچھی ہوگی. کوئی لیٹیگیشن کیس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آپ کی کوئی وشز پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. لبرا آپ کے 12ویں گھر میں سن بھی ہے اور مرکری بھی اور 12ویں کا لاٹ 12ویں میں. اچھا یہاں پہ آپ پروفیشن کی طرف توجہ زیادہ دیں گے. 12ویں گھر 12ویں میں جب ہوتا ہے بندہ اپنی جاب کو, اپنے آپ کو اور مخفیت علوم میں روحانیت میں جانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہاں پہ مرکری بھی ساتھ ہے تو اپنی علم کے اپنے انٹیلیجنس کے بل بوتے یو ول پرفارم ویری ویل. اخراجات تھوڑے سے بڑھیں گے آپ کے بٹ یہاں پہ یو ول گیٹ گڈ ریزلٹس. اور وہ لوگ جو مثلا آئی بی کے ہیں یا بیہائنڈ دی سین کام کرتے ہیں, انٹیلیجنس کے ہیں, وہ لوگ کافی ایکٹیو ہو کے اپنے کام کو نکالیں گے اور ان کو بڑی سکسیس ملے گی. تو یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لوں گا. اذان ہو رہی ہے, اذان کا وقفہ ختم ہوتا ہے, وہیں سے حصہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. 12ویں کا لارڈ 12ویں میں جب چھوٹا چہرہ بیٹھتا ہے تو آپ اپنی عزت میں دوسروں پر اپنی شخصیت و کام کی مہارت کی وجہ سے سبقت لے جاتے ہیں. لیکن غیر قانونی غیر شرعی رشتوں اور کاموں کی طرف متوجہ ہونے کے چانسز ہیں. لہٰذا اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا. ایکسپینڈیچر آپ کے تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ ہوگی اور ٹریولنگ میں تھوڑا سا رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کو کافی اخراجات آپ کے کافی بڑھ جائیں گے جس سے آپ اپنا بیلنس, اپنے انکم کا بیلنس تھوڑا سا
ڈیویٹ ہو جائے گا، انکم کم اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہونے کا۔ مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، اور آپ کا کہہ لیں کہ تھوڑا سا انٹریگ آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، جس سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، حاسدین آپ کے پیچھے، دشمن آپ کے پیچھے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ جیل میں ہیں تو آپ کی روکار آتے آتے راستے میں کسی وجہ سے نہیں پہنچے تو آپ ان 2 دنوں میں جیل سے نکل نہیں پائیں گے، جس سے کافی ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہیں۔ باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور مس فارچون کسی قسم کا نہیں ہے، اور یہ مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی۔ لبرا آگے 16 اور 17 اسینڈنٹ میں مون کیتو اور مارس ہے، اور پہلے کا لارڈ 11ویں گھر میں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، مون اور مارس کا اکٹھا ہے تو غصہ بہت آئے گا، ٹریگر کریں گے، ایک دم ریکٹ کر دیں گے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، کسی بات پہ ضد پہ آ جائیں گے، پھر ابیوسو لینگویج یوز کریں گے، اور اپنا اوور کرجیس جسے کہتے ہیں پشی ہو جانا، تو اس چیز سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ میچ پڑ سکتا ہے، ریئیکشن آ سکتا ہے، خاص طور چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے، اور وہ ایسا لگے گا جیسے بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ یہاں پہ نوکر کوئی چھوڑ جائے گا، اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے آپ کافی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے بیگم یا شوہر کے دوست بھی کبھی دکھ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ کے اسپاؤس کا پیٹ اور آپ کو گھٹنے کے نیچے چوٹ اور زخم لگنے کے امکانات ہیں۔ یہ ایک کہہ لیں کہ غصے میں آ کے آپ ریکٹ کریں گے، اور پہلے کا لارڈ جب 11ویں میں جاتا ہے تو یہ ایسے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اب آپ تھوڑا سا یہاں پہ سازشی ذہن ہوگا، ایک دم نیگیٹو سوچیں آپ کے اوپر ڈومیننٹ ہوں گی، آپ جیلسی فیل کریں گے، اگریسو ہو جائیں گے، بولڈ ہو کے کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے، پھر اس کی خوب کلاس لیں گے، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور آپ اوور ریئیکٹیو ہو کے اپنے آپ کو تنگ کریں گے۔ یہاں پہ غصہ بہت آئے گا، ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے، اور بے لیازی پہ آ جائیں گے، سیلفشنس جسے کہتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہوگی، امپلسو ہوں گے، اور امپیشنٹ ہو کے ضد پہ اڑ جائیں گے۔ تو صحت بھی آپ کا سر درد رہے گا، اور آپ کو کافی کہہ لیں کہ جذباتی ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر فلکچویشن کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور جب غصہ آتا ہے بندے کو تو پھر بندہ لحاظ نہیں کرتا، پھر غصے میں آ کے بد دعائیں دینا، انٹریگ کرنا، سازش کرنا، جھوٹ بولنا، لگائی بجائی کرنا، ادھر کی ادھر کر دینا، یہ آپ کو تھوڑا سا کام خراب کر سکتا ہے۔ میرے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، سکون سے ویکینڈ گزاری گا، کوئی ضرورت نہیں کہ پنگا لینے کی، کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ بحث باسا کرنے کی، جسٹ پاس دا ٹائم ود کول اینڈ کام۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین، کیا حال آپ کا یہ ہفتہ 11 سے 17 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے سبسکرپشن میں کافی مدد کی، میں نے 28% ٹارگٹ اچیو کر لیا، اب رہ گیا 68%، میں نے 3 مہینے میں یہ کرنا ہے، تو یہ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، کائنڈلی اس میں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے 10ویں گھر میں۔ 10ویں کا لارڈ آپ کا مون وینس آپ کے 10ویں گھر میں ہے، اور 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں۔ تو یہاں پہ اوور برڈن، اوور بیزی، پھر بڑا آپ کو، کیونکہ آپ بڑا رومانٹزم میں ہوں گے، بڑا خوش اخلاق ہوں گے، آپ کام کی طرف توجہ دیں گے، پھر آپ سوچیں گے یار میں اب اس طرح خوش رہنا چاہیے، کیوں نہ میں کسی کی مدد لوں، کسی دوست کو اپنے کاروبار میں شامل کریں گے، کسی بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، اور اپنی زندگی کو تھوڑا سا ایزی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹریڈ میں آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے، ٹریڈ میں، اور آپ شراکت داری کا سسٹم میں دوسروں کی مدد لے کے آپ کی دلچسپی زیادہ رہے گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے مشترکہ کاروبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، لوکل یا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپورٹ میں زیادہ آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے، اس میں آپ کو کافی پروفٹ ہو جائے گا جو آپ کو کافی اٹھا کے رکھے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ آپ کا
पॉजिटिव जहन होगा, पॉजिटिव माइंड होगा तो कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को भी मिल जाएगा। आपको पता 10वां घर रुतबा मर्तबा सियत का है, तो यहाँ पे आपकी सर्विसेज को, बिज़नेस को 4 चांद लग जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। और आपकी सर्विसेज को अगर आप जॉब करते तो रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी फेम में इजाफा, पोस्टिंग अच्छी हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी, बॉस आपसे खुश होगा, आपकी आउट टर्न पे बड़ी वो खुश होगा, आपके कपड़ों को भी बड़ा प्रेस करेगा, यार आज बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े स्मार्ट, बड़ा अच्छा, ये कहाँ से आपने सूट लिया है, कौन सा ब्रांड है, कौन सा, ये सब इसी तरह चलता है। आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी होगी, यहाँ पे लोगों की हेल्प आउट भी करते हुए नज़र आते हैं। ट्रेड में आपका बहुत फ़ायदा होगा और जिससे आपका अपलिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वीनस भी बैठी है, तो इसलिए आपको पॉलिटिकल पावर में जो लोग सियासतदान हैं, जो पॉलिटिक्स में, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। पब्लिक में जाएंगे, उनकी काफ़ी उनको लिफ्ट मिलेगी, उनके साथ रिस्पेक्ट मिलेगी, पब्लिक में उनके हक़ में नारे लगाएंगे, पब्लिक इनके साथ खड़ी होगी, इनकी कमांड और डिग्निटी में इजाफा होगा। तो ये स्टार्ट आपका कमाल का है स्कॉर्पियन। और उसके बाद फिर आपका 13, 14, 15 मून, सन और मरकरी आपके 11वें घर में, और 11वें का लॉर्ड 11वें में हो तो खुशियाँ, ख्वाहिशें ये खुद चल के आती हैं और बंदे की ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। जब 11वें में घर में आता है तो बुज़ुर्ग भी आपके साथ खड़े होते हैं, बुज़ुर्गों का भी आपके साथ बेहतरी आती है, क्योंकि ये आप मरकरी के घर में बैठे और मरकरी भी साथ है, बोलने की ताकत, कम्युनिकेशन, ये भी आपकी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे। और अपनी फॉरेन ट्रैवलिंग, एजुकेशन के लिए यहाँ पे आपका हर हाल में कोई ना कोई प्रोग्रेस सफ़र बन जाएगा। आपके बड़ों के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, बुज़ुर्ग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, आपको खुशियों का आपका साथ खुशियाँ बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे, आपके स्टेटस, रुतबा, मर्तबा को बढ़ाएंगे, अपने बड़ों के साथ मिलकर काम करेंगे और कामयाबियाँ समेटेंगे। मरकरी क्योंकि थोड़ा सा रेट्रोग्रेशन में है तो थोड़ा सा ऐसे फील करेंगे जैसे कोई रुकावट, हिचकिचाहट है, तो उसको अपने सर पे सवार ना कीजिएगा। लिटिगेशन केसेस में आपको फ़ायदा, ट्रेड में फ़ायदा, आपकी कोई शादी तय हो जाएगी, कोई आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो ये इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ पे आप अपने इंटेलेक्चुअल IQ लेवल का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी इम्पोर्टेंस ले जाएंगे और काफ़ी आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। अब आगे चलते हैं 16 एंड 17 मून, केतु और मार्स। अच्छा, यहाँ पे 12वें का लॉर्ड 10वें घर में, पहले तो इसको देखते हैं, फिर मैं थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा कॉन्शियस करना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही आपको ख्याल करना पड़ेगा। जब 12वें का लॉर्ड 10वें में जाता है तो दुनियावी लिहाज से मजबूत, किसी बड़ा ओहदे पे फाइज हो सकते हैं, कोई पोस्टिंग हो सकती है, कुछ सियासतदान होंगे तो आपको कोई पोस्ट मिल जाएगी, नजायज़ कामों और न्यूज़ से भी पैसे आ जाएंगे और जिससे आप अपनी कोई फैक्ट्री या सासे बनाते हुए नज़र आते हैं। माशरे में दुनियावी लिहाज से आपको दौलत और असासों की बुनियाद पर काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिल जाएगी और कोई नजायज़ पैसे भी आपको काफ़ी उठा के रखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मून केतु तो 2 नंबर तरीके से आप पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे और जिससे आपका ज़मीर भी आपको कह रहे हैं कि आपको कोसेगा। तो यहाँ पे आप साजिश, यानी कि ना कि लोग आपके ख़िलाफ़ साजिश करें, आप खुद साजिश करते हैं। आप अपने प्रोफेशन में लोगों को रोन देंगे, लोगों को खींच के रखेंगे। अब्यूसिव लैंग्वेज, तीखी लैंग्वेज, ब्लंटनेस ये आपके अंदर होगा और आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, अगले की क्लास ले लेंगे जिससे आप बोलते जाएंगे और फिर बाज़ दफ़ा गुस्से में आके बहुत ही रैश हो जाएंगे और फिर अपना ही ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगे, हाईली इमोशनल हो जाएंगे और ओवर एक्टिव, ओवर कर्जियस से शार्ट टेम्पर्ड होने के चांसेस है। बात बात पे अड़ जाएंगे, ज़िद करेंगे और पुशी होंगे। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्रोल करना होगा। आपका 12वां घर है तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिप्रेशन से बचना है, बददुआ नहीं देनी,
نمبر 2 ایکٹیویٹیز میں نہیں جانا، کک بیک نہیں لینا، الٹا کوئی نہ کوئی آپ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ تو آپ یہاں پہ ٹک کے بیٹھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پنگا لینا، ہر ایک کے غصے میں رون دینا، تو یہ چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا، سکون سے رہنا ہوگا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا، خاموشی سے وقت گزاریے گا، کوئی ضرورت نہیں انٹریکشن کرنے کی، کوئی ضرورت، یہاں پہ ان نیسیسری اخراجات بہت ہوں گے، فضول خرچیاں آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ڈرائیونگ سے پرہیز کرنی ہے، خدا نخواستہ غصے میں ڈرائیونگ کریں گے تو چوٹ لگ سکتی ہے، موٹر سائیکلسٹ خاص طور پہ پاؤں پہ کوئی کافی ناخن اکھڑ سکتا ہے، غصے میں ٹھوکر لگ جائے گی، سلپ کر جائیں گے، گٹا موچ آ جائے گی، تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو کافی کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے غصے کو خاص طور پہ، اور سازش نہیں کرنی، سازشی ذہن نہیں کرنا، ہپوکریسی نہیں کرنی، اور مٹیریلسٹک انسٹنکٹس آپ کے اوپر رہے گی، اور بے لیاذی آپ کرتے ہوئے دوسروں کا حق مارتے ہوئے گزریں گے، تو اس سے اوائڈ کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔